جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی. شہنشین پر جلوہ بار سادات اکرام، بالخصوص چشم و چراغ خاندان بلگرام، سید السادات مخدوم المشائخ مرشد اجازت حضرت سید حسین میاں صاحب واحدی بلگرامی مدظ اللہ النورانی، وعلماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، بالخصوص شہنشاہ ترنم، اسیر تاج الشریعہ، فدائے گلزار ملت، حافظ قاری سید عبدالوسیم میاں صاحب قبلہ، وقابل قدر سامعین اکرام اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صدق الله العظيم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. اسی لیے تو یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور جہاں یہ محفل جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ سنگاریڈی تلنگانہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی کوششوں کاوشوں سے اس کو سنوارا سجایا، جہاں اس کا عنوان جشن عید میلاد النبی رکھا، وہیں عرص سرکار سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھا. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ان عطاؤں کے لیے یوں فرمایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سورہ لے کے چلے. گلہائے تبریک نظر کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ سنگاریڈی تلنگانہ کو، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان شہید المثال جلسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سے سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منعقد کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس حیثیت سے شرکت کی، حصہ لیا، سب کو دارین رحمتیں برکتیں عطا فرما.
آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب باقر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. بہت ہی درمندانہ و مخلصانہ اپیل میں نے آپ سے کی تھی کہ در آپ حضرات بآواز بلند سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام پیش کریں، لیکن بہت کم احباب نے میری آواز پر لبیک کہا. تو آپ کے اس رد عمل پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی ہیں بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں. تمہارے منہ میں جو زبان ہے یہ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، غیبت کرنے کے لیے نہیں، گانے گانے کے لیے نہیں، گالیاں دینے کے لیے نہیں. آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور پوچھو اے امام اہل سنت، ہمارے دہن میں زبان کیوں ہے؟ میرے امام نے جواب دیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اسی انداز کو میرے تاج الشریعہ نے یوں پیش کیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. عزیزان گرامی، حقیقت میں عاشق وہی ہے، حقیقت میں عاشق وہی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر نچھاور کر دے. عزیزان گرامی، عاشق صرف نعرے لگانے والے وہ نہیں کہتے ہیں، جھنڈا لے کر جلوس میں چلنے والے وہ نہیں کہتے ہیں، جو جوش میں بھر کے ریلی کے اندر گاڑی کی سیٹ پر کھڑا ہو جائے اسے عاشق نہیں کہتے ہیں. عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ آؤ عاشق کی زبان میں سنو. عاشق نے کہا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروں کیا کروڑوں جہاں جہاں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ نبی کے ناموس پر، نبی کے قدموں پر، نبی کی عزت پر نچھاور کر دے، لٹا دے. حضرات گرامی، جو لٹا دیتا ہے وہ لٹنا نہیں، لٹنا آباد ہو جاتا ہے. جو ان کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ مرتا نہیں، مرتے زندہ ہو جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا سے سچی محبت جسے ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے اور نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتا ہے. نبی کے وفاداروں سے وہ محبت کرتا ہے اور نبی کے غداروں سے وہ نفرت کرتا ہے. یہ عاشق کی پہچان. یہ آج پیغام لے کر اٹھو اے اہل سنگا رڈی، وہ اطراف و اکناف سے جمع ہونے والوں،
کہ آج ماحول کیا چل رہا ہے؟ ماحول یہ چل رہا ہے کہ جو جیسی محفل ہے ویسا مفروٹا پہن، جو جیسی محفل ہے ویسا مفروٹا اپنا لو، اس کیریکٹر میں گھس جاؤ، اور جو ہی محفل ختم کیریکٹر ختم۔ سمجھ رہے؟ یہ عاشق کی پہچان ہے۔ وہ ایک ہی کیریکٹر میں رہتا ہے، وہ ایک ہی کیریکٹر میں رہتا ہے، اور جب وہ کیریکٹر میں رہتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے درود تیرے نام پہ جا پھرا، نہ بس ایک جان تو چاہا پھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، درود کیا کرو جہاں نہیں۔ اور جب وہ کیریکٹر میں ہوتا ہے تو غلاموں سے محبت کرتا ہے، اور دشمنوں پر وہ ایسی بجلی بن کر گرتا ہے، اور امام کی زبان میں للکارتے ہوئے کہتا ہے دشمن احمد پہ شکست کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان گرامی، عاشق وہ ہو، لیکن آج ہم کس طرح کے کیریکٹر میں گھسے ہوئے ہیں، ذرا اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنیوں میں آئے تو سنی ہو گئے، وہابیوں میں گئے تو وہابی ہو گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ اس قدر غفلت اور بے ہوشی تجھ پر طاری ہے کہ تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تو اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے چکر میں اپنی قبر و آخرت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہوش کی آنکھیں کھول، اے بندی کے لوٹے، اے تھالی کے بیگن کہ جدھر شوق ہوا ادھر کو لڑک گیا۔ ہوش کی آنکھیں کھول کہ آج جن رشتوں کو بچانے کے لیے تو نبی سے اپنی غلامی کا رشتہ کاٹ رہا ہے، وہ کتنی بڑی غفلت میں تو پڑا ہوا ہے، تجھے ہوش نہیں ہے۔ یاد رکھ، ایک دن یہ روح کا پرندہ تیرے جسم سے اڑ جائے گا، تیری سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، اور تو قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جن رشتوں کو نبھانے کے لیے تو نبی سے غلامی کا رشتہ کاٹنے پر آمدہ ہے، کہ تیرے وہی رشتے دار تیری قبر کے کنارے کھڑے ہو کر تیری تکلیف کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ تو بڑی کتاب اٹھا کر لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے بھائی بہت دیر ہو رہی ہے، جلدی مٹی ڈالو، معاملہ ختم کرو۔ حضرات گرامی، نہیں چلا اندھیرا ہے، دہشت اور ناکی کا ماحول، جہاں پر کسی اپنے کی سخت ضرورت ہے وہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں آ رہا ہے وہاں بھی میرے آنے آ رہے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں آ رہا ہے وہاں میرے آقا آ رہے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ آقا تمہاری قبر میں آئے تو رشتہ غلامی مضبوط رکھو، رشتہ غلامی مضبوط رکھو، اس لیے کہ آقا سب کی قبر میں نہیں آتے، صرف عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں، غلاموں کی قبر میں آتے ہیں۔ اور جو ان کا غلام نہیں ہوتا، اور جو ان کا عاشق نہیں ہوتا، اور جو ان سے بیگانہ ہو جاتا ہے یا بیگانوں سے وہ رشتہ جوڑ لیتا ہے، اسی لیے تو میرے تاج الشریعہ نے یہ سمجھایا ہے
جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ تو جو نبی سے بیگانہ ہو گیا یا جو بیگانے ہیں ان سے وہ آشنا ہو گیا اور نبی سے بیگانہ ہو گیا، تو ایسوں کی قبر میں نبی نہیں آئیں گے، ایسوں کی قبر میں نبی نہیں آئیں گے۔ جب میت کو قبر میں ڈالا جائے گا، اللہ کے حکم سے 2 فرشتے اس کی قبر میں اتارے جائیں گے جن کو حضرات نکیرین کہا جاتا ہے۔ وہ آئیں گے، میت کو اٹھائیں گے، پہلا سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت کو دامن گیر دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو رکھتے ہوئے آپ سے رخ سکلوں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے۔ تو سنو پیارے، یہ بہت ہی شارٹ آنسر ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ یہ یہاں شارٹ آنسر ہے، لیکن جب قبر میں جائے گا نا تو پھر وہاں بہت زیادہ ہیبت تیرے اوپر طاری ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جو صرف جمعہ کو رب جانتا ہے یا پھر رمضان میں رب کو رب جانتا ہے وہ تو اٹک گیا، لیکن جو لمحہ لمحہ رب کو رب جانتا ہے اس کے لیے آسان ہوگا، اور وہاں پر بھی اس کے لیے یہ شارٹ آنسر ہی ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تو جو دین اسلام کا سچا پیروکار ہے، توجہ نوجوانوں، خاص طور پہ تم توجہ دینا اس بات پر، جو دین اسلام کا ماننے والا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، وہی جواب دے پائے گا۔ یہ بھی شارٹ آنسر ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن یاد رہے، جواب وہی دے پائے گا جو دین اسلام کا سچا پیرو ہے، جو دین اسلام کا سچا پیرو ہے۔ صرف نام مسلمانوں والا اور کیریکٹر کسی کا، حلیہ کسی کا، لباس کسی کا، فیشن کسی کا، ٹرینڈ کسی کا، ہاتھ میں ناڑے، ہاتھ میں کڑے، گلے میں لاکٹ، ہاتھ میں براسلیٹ، ایک ہاتھ میں 15 انگوٹھی، مالے۔ حضرات گرامی، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یاد رکھو، تم جو آج ناچنے کودنے والوں کی پیروی کر رہے ہو، لوٹ کے آ جاؤ وہاں سے۔ وہ راستہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ راستہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنے آپ سے پیار ہے اور اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر واقعی جنت کی بہاروں میں جانا چاہتے ہو، تو پھر ان جہنمیوں کا راستہ مت لو جو تمہیں جہنم میں لے جا رہے ہیں، جنتیوں کا راستہ لو، صراط مستقیم پر جو چل رہے ہیں ان کا دامن تھام لو، انہی کے نقش قدم کو اپنے لیے نشان راہ بنا لو۔ تمہاری کامیابی یہاں بھی یقینی ہے، وہاں بھی یقینی ہے۔ تبھی تو امام نے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور دین اسلام پر جو ثابت قدم ہے وہی جواب دے پائے گا، سب نہیں دے پائے گا، سب نہیں دے پائیں گے۔ جس کا چہرہ سنت رسول سے سجا ہے وہی دین اسلام کا سچا پیروکار ہے، جس کا لباسا، جس کا لبادہ، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب نبی کی سنت کے مطابق ہے، وہ دین اسلام کا سچا پیروکار ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال میں اب آخری بات کی طرف آؤں کہ جب فرشتے اس کو پوچھیں گے، تیسرا سوال من ربک ما دینک، 2 ہو گئے۔ پہلا تھا کوارٹرلی، دوسرا تھا ہاف ایئرلی، اب ہے اینوئل، اب ہے فائنل۔ اور سب کو پتا ہے
فائنل کی کامیابی اصل ہے. فائنل کی کامیابی اصل ہے. اگر کوئی کوارٹرلی میں ہاف ایئرلی میں 99 کیا 100 آؤٹ آف 100 لا لے, 100 آؤٹ آف 100 مارکس لا لے, نہ پھول پناتے نہ میٹھے کھلاتے, سب کیا بولتے بیٹے فائنل اصل ہے, بیٹے فائنل اصل ہے, فائنل کی کامیابی اصل ہے. اب لو فائنل آ رہا, اب لو اصل آ رہا ہے. اب آؤ اصل سوال آ رہا ہے. اور اب یہاں سمجھو, جو نبی کا غلام ہوگا اسی کی قبر میں نبی کی آمد ہوگی, اور جس گھڑی میرے آقا کی آمد ہوگی قبر قبر نہ ہوگی, بقعہ نور ہو جائے گی. قبر قبر نہ ہوگی, بقعہ نور ہو جائے گی. تبھی تو میرے امام فرما رہے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. رسول کی آمد ہوگی, عاشق کی قبر بقعہ نور ہوگی. لیکن جو غدار ہوگا یا غداروں کے ساتھ دینے والا ہوگا, جو غدار ہوگا یا غداروں کو پسند کرنے والا ہوگا, اس کی قبر سے لے کر نبی کی قبر تک ایک سرنگ بنائی جائے گی, اور وہاں سے دیدار کرا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا اس مرد کامل کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کنت تقول, کیا کہتا تھا. دیکھ رہا ہے تو بول, اب کیا بولتا. نہیں 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 نہیں, سنگا ریڈی والوں ہوشیار, ایک ہے ہوشیاری ایک ہے ڈیڑھ ہوشیاری, سب یہی ہے. جیسا یا منہ دیکھ کے بات کر لیتے, موقع دیکھ کے ٹارگٹ بدل لیتے, ماں نہیں چلتا, ماں نہیں چلتا. یہ جو عقیدہ دل میں ہوگا وہی زبان سے ادا ہوگا. جو عقیدہ دل میں تیرے ہوگا نبی کے بارے میں وہی عقیدہ زبان سے باہر آئے گا. جو یہاں کہتا ہے مردود مر کے مٹی میں مل گئے, قبر میں وہی بکواس بکنے والا ہے. جو یہاں کہتا ہے ہماری طرح ایک عام انسان ہے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے. جو یہاں کہتا ہے علم غیب نہیں رکھتے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے. جو یہاں کہتا ہے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے. جو یہاں کہتا ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے. جو یہاں کہتا ہے وہ مجبور ہے, وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے. اور فائنل میں وہ فیل ہو گیا, اور جب فیل ہو گیا تو اب اس کی قبر جہنم کا گواہ بنا دی جائے گی. اور جب عاشق کو دکھا کر پوچھا جائے گا, جب غلام کو دکھا کر پوچھا جائے گا بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, عاشق مچل کر کہے گا میں تو یہی کہتا تھا اللہ کی سرما و قدم شان ہے, یہ انسان ہے, یہ انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے, ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ میں تو یہی کہتا تھا. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. غلام طرف کا یہی کہے گا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. تم کو بہت آسان لگتا ہے, تم کو بہت آسان لگتا ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, لیکن امام حسین نے سر دیا. امام حسین نے سر دیا اور اپنے نانا کے غلاموں کو یہ بتا دیا
جائے گا۔ واہ 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 واہ، اگر سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت نہ ہوتی تو امام حسین ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں، لیکن سر دے کر امام حسین نے یہ بتا دیا کہ سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت ہے۔ ایرے غیرے نتھو خیرے جمن کلن لتن خیراتی شبراتی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، جو غلام ہے اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو وفادار ہے اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آج گھال میل والا جو معاملہ چل رہا ہے نا تمہارا، سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، ارے کہاں کدھر؟ یہ نہیں، سب کو لے کے چلو مگر کدھر؟ یہ نہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے ذمہ دار ایسے بیٹھ گئے ہیں مسجدوں میں جیسے ان کی جاگیر ہے، اور ایسا وہاں پر مینٹیننس چل رہا ان لوگوں کا صرف صدارت بچانے کے واسطے۔ مل صاحب اس کے بارے میں نہیں بولنا آپ نے، سب آ رہے سب کو ویلکم کرو آپ۔ مل صاحب اپن ایسا بڑھا لیتے بیٹھے، بھگا لیتے بیٹھے تو مسجد کا چندہ مار کھا جاتا، مسجد کا چندہ مار کھا جاتا۔ تو آپ نہیں بولنا آپ کس کے بارے میں بھی، رد نہیں کرنا آپ نام لے کے کس کا بھی، مسجد کے اماموں کو ڈرا ڈرا کے رکھ دیں۔ حالت یہ ہو گئی اماموں کی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بھی سنعی تک، یعنی اللہ اکبر یہ پہلی تکبیر، اس کے تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور خروج بھی سنعی یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیے۔ اب ہم تمہارے امام، سلام پھیر دیے، ہو گئی تمہاری امام، اب ہم تمہارے امام، ہم جو بولے وہ کرو، ہم کیا بولے وہ بولنا۔ زر خرید غلام بنا رکھا ہے اماموں، نوکر سمجھ رکھا ہے، پیر کی جوتی بنا رکھا ہے۔ ہوش کی آنکھیں کھولو، کدھر ہو تم، کس طرف جا رہے ہو، تم کو ہوش نہیں ہے۔ امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اور مقتدی ہو مقتدی بن کر رہو، مقتدی ہو مقتدی بن کر رہو، اور یاد رکھو اللہ تعالی تم جس عالم کی صحبت میں رہو گے، تم جس عالم حق کی صحبت میں رہو گے اور ان کی خدمت کرتے رہو گے، یہ خدمت کا صلہ دنیا میں بھی عطا ہوگا اور میدان محشر میں بھی عطا ہوگا، میدان محشر میں بھی عطا ہوگا۔ عالموں کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا، اے علماء ربانیین جنت میں جاؤ، تم سے پہلے حافظ گئے، نہ صرف تنہا گئے، اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو لے گئے جن پر میں نے جہنم واجب کر دیا، لیکن اے علماء ربانیین کی جماعت تم تنہا نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہیں یہ اجازت ہے تم جتنوں کو چاہو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، جتنوں کو چاہو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ہائے 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 سبحان اللہ، ایک ایک عالم لاکھوں لاکھ لوگوں کو بخشا دے گا، ایک ایک عالم لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت کروا دے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرو، عالموں کو چھوڑ کے لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کونسلروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیڈنگ کے کپڑے جب سے سستے ہوئے سب لیڈر بنے ہوئے، سب لیڈر بنے ہوئے۔ ارے لیڈر کی دوستی، اس کی خدمت یا اس کی قربت صرف دنیا میں کام آتی، وہ بھی کہیں کی مینون پر گیا،
ڈرینیج لائن بھر گئی, گاڑی آ گئی, کرنٹ چلے گیا, فیض دار, روڈ توڑ گئی, پیچ دار, اور جنت میں لکھ جاتا لیڈر. کیا قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے, جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں اپنے اپنے پارٹی ورکروں کو جنت میں لے کے جاؤ, یہ اعلان ہے اس میں انہوں جھول لیتے پھرتے. کون ہے پاس کرانے والے؟ یہ اسمبلی کا پاس نہیں ہے بیٹا, یہ جنت کا پاس. جب اسمبلی کے پاس کو اتنا پروٹوکال ہے تو جنت کے پاس کو کتنا پروٹوکال ہوگا, سوچ ذرا. عزیزان گرامی, عالموں کی قدر کرو, عزت کرو عالموں کی, خدمت کرو ان کی. یہ خدمت کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا, حشر میں بھی ملے گا. بہرحال اپنی بات کو میں سمیٹتا چلوں. عزیزان گرامی, آج وہ لوگ جو دوسروں سے گھال میل کرتے ہیں اور یہ نعرہ دیتے ہیں سب کو لے کے چلو صاحب, سب کو لے کے چلو صاحب, سب کو لے کے چلو صاحب, لیکن کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم ہے. اور پھر ایک بات یہ سمجھنے کی بھی ہے, نماز پڑھتے چلو 5 وقت کی نہیں, جمعے کی تو پڑھتے شناز. ہاں جمعہ بھی غیر ہے, جمعہ ہے, جمعے والا ایک ہی. اللہ حضرت کہہ رہے جمعہ بھی ایک ہی لیکن پڑھا ہے. کتنے نے پڑھا ہے؟ جمعہ پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے, ہاتھ اٹھاؤ پھر حضرت پر دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, سب نے پڑھا حضرت, الحمدللہ. اللہ کرے کہ جمعہ کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی پوری نمازیں سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے پڑھنے والے ہم بن جائیں. آمین. عزیزان گرامی, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام صاحب اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. ارے جلدی بولو, ہو گئی نہیں ہوئی. اگر امام صاحب یہاں پہ ضم سورہ کر دیں قل اعوذ برب الفلق, اللہ اکبر, فوراً کیوں؟ سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی. عزیزان گرامی, اب سنو, دل تھام کے سنو, سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی اس لیے کہ ایک آیت باقی ہے, اور وہ آیت کون سی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیت ہے, اور اگر اہل علم سے پوچھو نا تو یہ آیت رد ہے. کیا ہے جی؟ یہ رد ہے. اب جن کو رد پسند نہیں ہے, سبحان اللہ, جس کو رد پسند نہیں ہے امام کو بول دینا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیت نہیں پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, بس یہاں تک کچھ پڑھو. ہوتا ایسا ہے ہمت تیرے اندر, بڑی صدارت جھاڑ رہا ہے ہمت, تو آگے آپ بات کر. رد ہوگا بچے ہوا جن پر غضب ہوا رب کا ان کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ نہیں چلنا, ان کا راستہ
نہیں چلنا سب کو لے کے چلو. عجیب مکاری ہے سب تمہاری, عجیب دوگلا پن ہے تمہارا. ادھر بول رہے سب کو لے کے چلو اور ادھر نماز میں بول رہے ان کے راستے کو نہیں چلنا. جو بھٹک گئے, جو گمراہ ہو گئے, جو صراط مستقیم سے نکل گئے اور جن پر اللہ کا غضب ہو گیا ان کے راستے پہ نہیں چلنا. سب کو لے کے چلو مولانا, یا تو یہ کر یا تو یہ کر. بس سمجھ میں آ رہی میری؟ بہت کلیئر بول رہا ہوں میں آپ کی رعایت کرتے ہوئے, ایک دم کرسٹل کلیئر. یہاں سے نکلے تو یہاں اور یہاں بس جائے. عزیزان گرامی, رد 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 ہوگا, سارے بھٹکے ہووں کا رد ہوگا, سارے گمراہوں کا رد ہوگا. ان کی کیا تخصیص ہے, ان کی کیا تخصیص ہے؟ انہوں نے تو صرف حلیے لیے ہوئے, ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی دیکھ لیا کوئی نے پاگل ہو جاتا, اپنا ہی شہر کیسا اپنا ہو گیا, کیسا اپنا ہو گیا. خالی حلیہ دیکھ کے بحران نہیں, بحران نہیں ہونا. حلیہ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا. ایسے بہت پھر رہے گندم نما جو فروش, ایسے بہت پھر رہے حلیے لے کر. ڈینجر لوگ آئیں گے. حضور شہباز دکن, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کرامت مفتی اعظم, سبحان اللہ, مفتی اعظم, سبحان اللہ, حضرت علامہ مولانا الشاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ سمجھایا کرتے تھے کہ علامہ روم علیہ رحمہ نے اپنی شہرآفاق کتاب مطلبی شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں, آپ کے زمانے میں, ایک چڑا اور ایک چڑیا دونوں ایک باغیچے میں ایک درخت کی ڈال پر بیٹھے محو گفتگو تھے کہ اسی اثنا میں ایک صوفی نما, صوفی نہیں تھا, ان صوفی تھا. نمازیوں کا لبادہ لے کر, متقیوں کا, پرہیزگاروں کا لبادہ لے کر باغیچے میں آیا. آتے چڑیا دیکھتے بولی عجیب, اپن دوسری ڈال پہ جائیں گے نا, کئی کو اس کو دیکھے تو میں کچھ شک ہو رہا. اس کو دیکھے تو میں کچھ شک ہو رہا. چڑا بولا اس میں بھی شک کر رہی, دیکھ ذرا حلیہ دیکھ, اس کا لباس دیکھ, اس کا چہرہ دیکھ, اس میں بھی شک کر رہی. کیا ہے جی, میرا دل نہیں مان رہا. چلو جی دوسری ڈال پہ, میں نہیں آتا تو جا, میں نہیں آتا تو جا. چلو جی میری بات سن لو, میں نہیں سنتا تو جا. موتبری میں پھول کے کپا ہو کے بیٹھ گئے. چڑیا پھر سے اڑی دوسری ڈال پہ گئی. ان ٹہلتے ٹہلتے آیا, دیکھتے ہی دیکھتے وہی درخت کے نیچے پہنچا, سیدھا گلیل نکالا اور شکار لگا اسی چڑے. پھٹ سے پتھر لگا, چڑا پھڑپھڑاتے گرا, خنجر کمر سے نکالا, ذبح کیا, لکڑیاں جمایا, وہی تندور بنایا, کھایا پیا. آگے کیا ہے, چل دیا, کھایا پیا, چل دیا. چڑیا بیچاری دیکھتی رہ گئی, روتی رہ گئی. حضرت سلیمان کے دربار میں چلی.
سرکار مجھے انصاف چاہیے، میرے شوہر کا قتل ہوا. چڑیا کے الفاظ دیکھو، شکار نہیں بول رہے، قتل بول رہے. سرکار مجھے انصاف چاہیے، میرے شوہر کا قتل ہوا. کہا قاتل کون؟ کہا ایسے ایسے حلیے والا. حضرت سلیمان نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا، کہا اس حلیے والے کو پکڑ کے دربار میں لاؤ. آنن فانن حضرت سلیمان کے درباری دوڑے اور اس حلیے والے کو پکڑ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لے آئے. حضرت سلیمان نے پوچھا کیا تو نے اس کے شوہر کا قتل کیا؟ تو وہ صوفی نما سوکھی اپنے صفائی میں کہہ رہا تھا، حضور میں نے کوئی کام آپ کی شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے. حضور میں نے کوئی کام آپ کی شریعت کے خلاف جا کر نہیں کیا ہے. میں نے اس کے شوہر کا شکار کیا ہے، میں نے ذبح کیا ہے، میں نے تندور بنایا ہے، میں نے تندور بنایا ہے اور میں نے کھا لیا ہے. تو حضرات گرامی، جب یہ صوفی نما سوکھی جب اپنی صفائی دے رہا تھا تو چڑیا پکار اٹھی، سرکار مجھے بس اتنا پوچھنا ہے، جب شکار پر نکلا تھا تو شکاریوں کا لباس پہن کے نکلتا، نمازیوں کا لباس پہن کے نکلا، نمازیوں کا لباس پہن کے نکلا. اب اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھو اور میرے امام کی یہ بات کو سنو. سورا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو حلیے دیکھ کر متاثر نہ ہو جاؤ، نہ جا ظاہر پرستی پر. اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتی. حلیے دیکھ کر جن کو جو سمجھ رہا ہے وہ ہے نہیں. تو ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والے کو پہچانیں گے کیسے؟ تو یہ پہچان لے لو اور اس کو تم دل و دماغ میں بسا لو. جو تم اس طرح کا پاؤ اسی کو ایمان والا جانا. وہ کیا ہے میعاد، وہ کیا ہے کسوٹی، وہ کیا ہے پہچان؟ میری اپنی طرف سے نہیں، میرے ابا حضور شہباز دکن کی طرف سے نہیں، میرے پیران اجازت کی طرف سے نہیں، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی طرف سے نہیں. یہ پہچان خود نبی نے عطا فرمائی ہے، یہ پہچان خود نبی نے بتائی ہے. اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، دونوں میں یعنی محدثین کی جماعت میں جنہیں شیخین کہا جاتا ہے اور جن دونوں کی کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، اسی صحیحین میں شیخین نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شیخین نے اپنی شہرآباد حدیث کی کتابوں میں، جسے صحیح بخاری و صحیح مسلم کہا جاتا ہے، اس روایت کو بیان کیا. میرے آقا فرما رہے تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی آقا سے، ہمارے نبی سے، ہمارے سرکار سے، سارے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو مسواک کی کاڑی گھس رہے ہیں، یہ مسواک کی کاڑی یہ نبی کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے. اور کان کھول کے سنو، بات بعد میں مانی جائے گی، پہلے ذات مانی پہلے ذات مانی جائے گی. نبی کی ذات کو مان جیسے ماننے کا حق ہے. اور بول دے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی کی محبت میں جو ہوتا ہے وہ نبی کو مردہ نہیں کہتا. بولو کہیں ادب نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ ادب کی بولی نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟
عزیزان گرامی، نبی سے محبت کرنے والا نبی کو مر کے مٹی میں مل گئے نہیں کہتا، محبت کرنے والے کی بولی تو یہ ہوتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی کو مجبور نہیں بولتا، بولو بولتا کیا؟ مجبور بولنا کیا تمہیں محبت کرنے والے کی پہچان لگ رہا ہے؟ پہچان علامت یہ محبت والے کی ہے؟ نہیں، یہ تو گستاخ کی ہے، یہ تو نفرت کرنے والے کی ہے، یہ تو شان میں بے ادبی کرنے والے کی ہے۔ پھر محبت کرنے والے کی بولی کیا ہوتی ہے؟ محبت کرنے والے کی بولی یہ ہوتی ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، سورج الٹے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ محبت کرنے والے کی بولی یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو جو نبی سے محبت اور الفت رکھتے ہیں انہی سے تم محبت اور الفت رکھو، اور جو نبی سے نفرت کرتے ہیں، نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، ہرگز ان سے کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے، ان سے کسی طرح کا اتحاد نہیں کریں گے۔ اور میں ان سے کہنا چاہوں گا جو اتحاد 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 کہتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ تجھے گالی دینے والے سے تو اتحاد کر، تیرے باپ کی بے عزتی کرنے والے سے تو اتحاد کر، تیرے بڑے بھائی کے بارے میں غلط بولنے والے سے تو اتحاد کر کے بتا پہلے۔ یا تو اتحاد نہیں ہو رہا، میرے کو بولتا ہے کیسا، میرے کو بولا، اب دیکھو میں بتا نوبت کہیں تک جان دو، جانے کو تیار، بس صحیح۔ اور ناموس رسالت پر حملہ، چھوڑو بھائی ان کی خبر کا جواب انہوں دیتے، اپنی خبر کا جواب بن دیتے۔ اتحاد 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 کہہ کر کے تم آج گوبر حلوہ برابر کر رہے، یاد رکھو گوبر گوبر ہے، حلوہ حلوہ ہے۔ گوبر حلوے میں آئے کہ حلوہ گوبر میں، نقصان حلوے کا ہی ہے، گوبر کا نہیں ہوتا۔ نقصان حلوے کا ہے، گوبر کا نہیں ہوتا۔ تو پیارے یاد رکھو، اگر گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا دیا تو حلوہ نہیں بن جاتا ہے، وہ گوبر گوبر ہی رہتا۔ چاندی کا کیا تم سونے کا ورق لگا لو، ایسا پورے زعفران بھی ڈال لو تو بھی انہیں حلوہ نہیں ہوتا، ورق بھی برباد، زعفران بھی برباد۔ تو پیارے اتحاد کرنا ہے تجھے، تو تجھے گالی دینے والے سے پہلے اتحاد کر کے بتا، تیرے باپ کے بارے میں غلط بولنے والے سے اتحاد کر کے بتا، تیرے خاندان کے بارے میں غلط بولنے والے سے پہلے اتحاد کر کے بتا۔ یہاں تو نہیں ہے کوئی گنجائش، اور نبی کے ناموس پر کوئی انگلی اٹھا دے، کوئی گستاخی کر دے، اور چھوڑو بھائی اپنے کیا کرنا ہے، اپنے گزارش نہیں ہے بھائی مسئلوں میں ان کی خبر کا جواب انہوں دے لیتے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہوش کے ناخن لے لو، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے نا، وہ کسی قیمت پر نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ تم سچے عاشق بنو نبی کے، سچی الفت پیدا کرو اپنے اندر نبی کی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، جس کے سینے میں عشق رسول کی آگ جل جاتی ہے، میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت و رجوع توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں، میری توبہ رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پڑھے میرے ساتھ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.